اور پارا چنار کے شہداء، اور اسی طرح سے یمن، عراق، غزہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ انزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الارض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف۔ شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دعا کی رات ہے، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے کرتے ہیں، مگر ایک دعا ہے ساری انسانیت کے لیے جس میں فائدہ ہے، وہ ظہور مولا ہے، سلامتی امام زمانہ اور ظہور کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سال گزشتہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہاں پر، وہ تفسیر قرآن، تفسیر ترتیب نزولی، جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اس کی ترتیب سے مختصر سی تفسیر، اس لیے کہ اگر تفسیر سے ہوگی، تفصیل سے ہوگی، پھر وہ سالوں لگ جائیں گے۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ایک سرسری جو بہت ضروری اہم باتیں ہیں وہ باتیں کریں اور آگے بڑھیں۔ اب تک گزشتہ سال ہم نے 4 سوروں کی تفسیر مختصر کی ہے۔ پہلا سورہ نزولی ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی
خلق. دوسرا سورہ ہے سورہ قلم، 68 سورہ ہے آج کل کے قرآن کی اس ترتیب میں. اور تیسرا سورہ ہے مزمل، 73 سورہ ہے اس قرآن میں. اور اس کے بعد چوتھا سورہ ہے مدثر. اب جو سورہ ہے پانچواں سورہ الحمد ہے، اور پانچواں سورہ ہے. کیا کہنا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے اللہم وعجل فرج. مگر یہ سورے چونکہ ہم لوگ اس سورے کا بہت زیادہ اس کا واسطہ ہے ہمارے ساتھ، ہر بالغ مسلمان پر 10 بار اس سورے کا پڑھنا واجب ہے، کم از کم 10 بار. مستحب نوافل میں تو بہت، بغیر لا صلاۃ الا بفاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ سورہ بہت زیادہ ریپیٹ کیے جانے والا سورہ ہے. اور عموماً سوالات بہت ہوتے ہیں کہ نماز میں کنسنٹریشن کے لیے کیا کیا جائے. اس کے کئی جوابات ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جتنا ہم نماز کی تفسیر سے واقف ہوں گے اتنا قرب الہی کو ہم طے کر سکیں گے. جتنا ہم تفسیر خصوصاً جو سورے ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کی تفسیر سے واقف ہوں گے تو ہمیں لذت عبادت بھی ملے گی، قرب الہی کے مناظر بھی ممکن ہے کہ ہم طے کر سکیں. تو یہ سورہ جو ہے سورہ الحمد، شاید میرا خیال ہے کہ چونکہ تفصیلی تفسیر ہے سورہ الحمد کی جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں، تفسیر تسنیم سے. تفسیر تسنیم آیت اللہ جواد عملی حفظہ اللہ کی ہے، جو 40 سال انہوں نے تفسیر کہی ہے. آج پوری دنیا میں پہلی ریکارڈڈ تفسیر انہی کی تفسیر ہے، جو سورہ الحمد سے لے کر کے سورہ ناس تک 40 ایئرس تک انہوں نے مسلسل تفسیر کہی ہے اور ریکارڈڈ ہے. اور ویلیوم کے حساب سے 50 ویلیومز کے قریب ہو چکی ہے. اور ایک ایک لفظ کو انہوں نے ڈائسیکٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے انداز سے. اب وہ کم از کم ہم سورہ الحمد سے ذرا سا واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ مسئلہ آگے بڑھ جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد وعجل فرج. یہ سورہ شاید ہم جب پیش کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ دن لگیں. 5 سال جو ہمارے 4 سورے لگے ہیں تو شبہ جمعہ میں ہم نے تفسیر کی ہے. اور ان دنوں میں، ان شب جمعہ میں جس میں جشن یا یہ کہ شہادت یا کسی ایصال ثواب کی مجلس کی وجہ سے نہیں ہو سکی ہیں، لیکن پورا 4 سورے پورے 1 سال لگے ہیں. یہ ایک سورہ شاید 1 سال لگ جائے، یہ ایک سورہ، لیکن ضروری ہے کہ اس میں ذرا سا لذت عبادت سے ہم واقف ہو سکیں. اگر آپ لوگ انشاءاللہ دلچسپی بتائیں گے تو اس کو انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اگر آپ لوگ قرآن چاہتے ہیں سامنے قرآن بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے آپ کے فون میں بھی قرآن ہے. سورہ الحمد سرکار اور اطرت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سر آغاز کلام ہے، کلام کا آغاز ہے. اور اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن کے برابر قرار دیا گیا. یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ معصوم کی حدیث اور احادیث جو قرآن کی آیتوں سے ملائیں گے تو بہت ہی واضح ہو جائیں گی. قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے رسول، آتَيْنَاكَ اے رسول، آپ کو ہم نے عنایت کیا ہے، آپ کو ہم نے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں تکرار ہونے والا، بار بار پڑھے جانے والا، 2 مرتبہ پڑھا جانے والا. یہ 2 معنی. مثانی ثانی سے ہے، اثنین کے معنی 2 عربی میں. مثانی ثانی سے لیا جائے تو 2 بار ایک نماز میں پڑھایا جانے والا، یعنی پہلی 2 رکعت میں یہ دونوں مرتبہ یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے مثانی کہا گیا. یا ایک مثانی کے ایک معنی ہے بار بار تکرار ہونے والا. یہ سورہ ایک ہی سورہ ہے جو زندگی میں بہت مرتبہ تکرار ہوتا ہے. ایک تو نماز میں، فاتحہ میں، ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اس سورے سے بتا. دیکھیے آیت سورہ ہجر 15واں سورہ ہے، اس کی 87 آیت ہے.
वलक़द आतैना का हमने यकीनन, वाव जो कंजक्शन है, और लक़द के माने यकीनन, यकीनन, आतैना का हमने आपको इनायत किया है, साथ और बार बार तकरार होने वाला सूरा। और उसके बाद कुरान अजीम। देखिए ये दो अलग अलग कर रहा कुरान। ये कुरान हम ये कह रहा है कि एक मरतबा हमको आपको सूरह अलहम दे रहे हैं और एक मरतबा कह रहा कुरान दे रहे हैं। तो मालूम हुआ कुरान का हम वज़न है सूरह अलहम। यानी अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ हम कुरान नहीं दे रहे हैं बल्कि कुरान के साथ सूरह अलहम भी दे रहे हैं। लक़द आतैनाका सबअ मिनल मथानी वल कुरानिल अज़ीम। एक सलवात पढ़े कुरान मजीद में इसके कई नाम दिए गए हैं सूरह अलहम के। इन्हें अहादीस में हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसके सूरह अलहम के कई नाम दिए हैं। एक नाम है जामिअ तरीन हिकमत, यानी विजडम अगर निचोड़ी जाए तो सूरह अलहम है। हिकमत को अगर एक कतरे में जमा किया जाए वो सूरह अलहम है। गंज अर्श है, अर्श का खजाना है सूरह अलहम, अर्श का खजाना। शरीफ तरीन ज़ख़ीरा है अर्श इलाही में। ज़ात परवरदिगार के पास अर्श में बहुत से ज़ख़ीरे हैं, बहुत से ख़जाने हैं, उनमें सबसे अशरफ तरीन ख़जाना सूरह अलहम। शफा बख्श है, इन्हें शफा देने वाला, और नेमत बुजुर्ग है, सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी नेमत नंगी, इससे बड़ी नेमत नहीं है। वह संगीन है, संगीन के माने वजनी। कुरान मजीद में है कि हमने आपको कौल थकील इनायत फरमाया है। कौल थकील के माने वजनी। ये जो सरकार ने फरमाया है इन्नी तारिकुम फीकुम अथक़लैन, यह कुरान किया लफ्ज़ों में से है। मैं तुम में दो गिरा बहा वजनी चीज़ें, वेटी चीज़ें दे रहा हूँ। उनमें से एक वजनी चीज़ सूरह अलहम है। बरतरीन सूरह कुरान अगर कोई है तो सूरह अलहम है। लैसा शय्य मिनल कुरान वल कलाम जमअ फीहि मिन जवामिल खैर वल हिकमा मा जमअ फी सूरतिल हम्द। इस कुरान में किसी जगह, एक जगह तमाम खैर, तमाम अच्छाइयाँ जमा नहीं हुई हैं, तमाम हिकमतें जमा नहीं हुई हैं जिस तरह से सूरह अलहम में जमा हुई है। यानी पूरे कुरान में एक तरफ, सूरह अलहम में। और इसको फातिहतुल किताब व अशरफ माफी फी कुनूज़िल अर्श, अर्श में जो सबसे ज़्यादा ख़जाना है उनमें बेहतरीन ख़जाना, शरीफ तरीन ख़जाना सूरह अलहम है। फातिहतुल किताब शफ़ा मिन कुल्ल दा, यानी सूरह अलहम हर दर्द की दवा है। हमारे पास आया अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमान ने कहा है कि मैंने 5000 मरीज़ों को शिफा दी है एक सूरह अलहम से। एक सूरह अलहम से 5000 को शिफा दी है। और ये आप याद रख लीजिए, अगर आप किसी मरीज़ के पास जा रहे हैं, बेहतरीन सूरह जो पढ़ना चाहिए मरीज़ के सामने सूरह अलहम है। एक बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें और इस तरह से आगे बढ़ें। रिवायतों में है कि 70 बार पढ़ो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अलबत्ता मुमकिन है कि पढ़ने वाले में सलाहियत भी हो। जितना वो तकवा रखेगा, जितना वो परहेजगार रखेगा, जितना उसका तकवा आगे बढ़ेगा, उतने असरात होंगे। फ़अफ़रदल इम्तिनान अला फ़ातिहतिल किताब ने ज़ात परवरदिगार ने मन्नत कहते हैं किसको, एहसान, सबसे बड़ा जो करम नवाजी किया है ज़ात परवरदिगार ने सरकार पर, मुसलमानों पर, वो किसके ज़रिए से, सूरह अलहम के ज़रिए से। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इस सूरह के बारे में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के सामने ये मौरफ़ी इस तरह से किया, अला उअल्लिमुका अफ़ज़ल सूरतिन अंज़लनाहा अंज़लल्लाहु फ़ी किताबिह। ए जाबिर, क्या तुमको मैं इस बात की तालीम दूं
کہ بہترین افضل ترین سورہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. قالا جابر نے کہا فقالا لہو جابر بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو اس کو بیان کیجئے. تو سرکار نے فرمایا جابر نے یا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ علمنیہا، مجھے اس بات کی تعلیم دیجئے جو آپ فرما رہے ہیں. فعلمہ الحمد، سرکار نے کہا یہ سورہ الحمد ہے، یعنی سارے دنیا کی خیر و برکت جو اگر چاہتے ہو تو یہ سورہ الحمد ہے. اور یہ ام الکتاب ہے، کتابوں کی ماں. اب یہ بہت اچھی بحث ہے. جب الفاظ کی بحث کرتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ کا بھی ایک علم ہے، علم معانی بیان کہتے ہیں. اس کی ایک ڈکشنری ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے، ایک ایک لفظ کیسے آیا عربی میں، کس طرح سے شروع ہوا، ہر لینگویج میں ہے، عربی میں اور زیادہ ہے. ام کے معنی کیا ہے؟ ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ ماں جو ہے مصدر ہے، جہاں سے خیر نکلتا ہے، جہاں سے اولاد نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ام. یہ ام الکتاب یعنی قرآن کا جو ام ہے، ماں ہے، وہ سورہ الحمد ہے. یہی سورہ الحمد سے سارے خیر و برکت اس سے نکلتے ہیں. تو یہ سورہ جو ہے اس طرح سے بہت کرم نواز، کرم کا عنایت کرنے والا سورہ ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ لی کہ ہر ایک حدیث ہے، لو ان فاتحۃ الکتاب وضعت فی کفۃ المیزان وضع القرآن فی کفت لرجحت فاتحۃ الکتاب 7 مرات. عجیب و غریب ہے. ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ان 2 پلڑوں میں ایک پلڑا قرآن رکھ دیجئے پورا، ایک پلڑا جو ہے سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد 7 بار وزن ہوگا قرآن سے، یعنی قرآن ایک طرف ہوگا مگر سورہ الحمد جو ہے 7 بار رکھیں گے، یعنی اتنا وزن ہوگا کہ 7 بار قرآن رکھیں گے تو سورہ الحمد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور سرکار نے فرمایا یہ بھی بہت ہے، والذی نفسی بیدہ، میری ماں، میرے ماں باپ، جو میری جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا ہی ام الکتاب. لیجئے بہت اچھی حدیث ہے. میری جان ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن نہ تورات میں ایسا سورہ نازل ہوا ہے، نہ انجیل میں ایسا سورہ نازل ہوا ہے، نہ قرآن میں ایسا سورہ نازل ہوا ہے. یہ سورہ ام الکتاب ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ سورہ مقام تعلیم ہے. مقام تعلیم کے معنی کیا ہیں؟ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. کلام کس کا ہے؟ ساتھ بولیے میرے ساتھ، بیچ میں روکتے ہیں. اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے خدا. توجہ، اللہ کا کلام ہے، خود الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا اللہ ہے؟ استغفر اللہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا بندے کو آداب بندگی اللہ سکھا رہا ہے. تمہارے پاس الفاظ بھی مجھے یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں، تم کو میں الفاظ بھی دے رہا ہوں کہ ان الفاظ میں مجھے یاد کر. یعنی تم میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم میری تعریف کر سکو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دعا ہے. کوئی خاص بات ہو رہی ہے نہیں انشاءاللہ؟ اگر ہے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ علی بات کیجئے. اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. فرجم اللہ تعالی ہم سب کی، آپ تمام کی سلامتی کے لیے. اور ایک صلوات پڑھیے محمد والا. صلوات اللہ. تو یہ سورہ الحمد مقام تعلیم ہے. جس طرح سے اپنے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگ آئے ہیں،
ایسے ہی سلام مت کرو، ذرا جھکو، ذرا سا اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ، اور شکر ادا کرتا ہے تو تھینکس بھی بولتا ہے، تو ایسے نہیں مت بولو، اس کے سلیقے سے بولو. کس بزرگ سے تم بات کر رہے ہو؟ یہ پیروں کو سمیٹ لو. یہ آداب سکھاتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں. اللہ بھی اس سورے کے ذریعے سے آداب سکھا رہا ہے. مجھ سے تم کس طرح سے بات کرنا چاہیے، تم مجھ سے گفتگو کرو تو کس طرح سے. اسی طرح سے اللہ سے دعا کرنا ہے، ایک آسان مسئلہ نہیں ہے. کن الفاظ میں دعا کرنا ہے، کس سلیقے سے دعا کرنا ہے، ابتدا میں کیا کہنا ہے، انتہا میں کیا کہنا ہے، کب کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے. ہم نے انبیاء کو درس دیا ہے اور اولیاء نے تمہیں درس دیا ہے کہ مجھے پکارنے کا سلیقہ کیا ہے. یہ دعائے کمائل، یہ مولا امام سجاد کی دعاؤں کا خزانہ، 15 مناجاتیں، یہ ائمہ معصومین کی دعاؤں کے خزانے، یہ سب کیا ہیں؟ ادب پروردگار ہے. ذات پروردگار سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اسی طرح سے زیارتیں ہیں. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ملاقات تمہارے لیے آسان نہیں ہے. تم ہماری ملاقات میں کن الفاظ کو استعمال کرو یہ تم جانتے نہیں ہو. اسی لیے ہم سکھا رہے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم. یہ کون سکھایا؟ امام نے تعلیم دی ہم کو کہ چونکہ تم کو امام سے بات کرنے کا سلیقہ یاد نہیں ہے، اسی لیے ہم سکھا رہے ہیں کہ تم ان الفاظ سے تم ہمیں یاد کرو. زیارت جامع کبیرہ، زیارت غدیریہ، زیارت ہمارے پاس زیارت اربعین، یہ معصورہ زیارتیں ڈھنگ سکھاتی ہیں امام سے بات کرنے کا، جس طرح سے اللہ نے ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے سورہ الحم کے ذریعے سے. سورہ الحم کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے رحم اللہ امرأن علم من عین و فی عین و الی عین. اللہ اس بندے پر، اس انسان پر رحمت نازل کرے جو 3 مقامات کو جان گیا، کہاں سے کہاں ہے اور کہاں جانے والا ہے. 3 پوائنٹس کو اس کو کہتے ہیں مبدأ شناسی، معاد شناسی، رہبر شناسی. بہت اچھی طرح سے مبدأ کیا ہے؟ بگننگ پوائنٹ ہے، اور معاد کیا ہے؟ اینڈنگ پوائنٹ ہے. اور مبدأ سے معاد تک پہنچانے والی جو ذوات مقدسات ہیں وہ رہبران ہیں. یا رسول کی صورت میں ہیں یا اماموں کی صورت میں. سورہ الحم میں یہ 3 چیزیں موجود ہیں. مبدأ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد معاد موجود ہے مالک یوم الدین، اور اس کے بعد سلیقہ بتایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر رہبران کو بھی بتایا ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ مبدأ شناسی یعنی بگننگ کیا ہے اس دنیا کی، اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اور آخرت کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر اس پورے راستے کو بتانے والے کون ہیں؟ یہ محمد و آل محمد ہے. یہ تمام چیزیں سورہ الحم میں موجود ہیں. درود بر محمد و آل محمد. اور یہ الفاظ بھی یاد کرنے کے، سالک، مسلک، سلک. یہ سلک نہیں ہے. سالک آپ مسالک آپ سمجھتے نہیں، یہ فلاں صاف فلاں مسلک کے ہیں کہا جاتا نا بھی فلاں مسلک کے ہیں. مسلک کیا ہے، سالک کیا ہے، سلک کیا ہے؟ انسان جب حرکت کرتا ہے تو حرکت کا ایک مبدأ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور حرکت کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے. مثلا آج کل جو ہے ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، کیا بولیے آپ؟ جی پی ایس. آپ نے جی پی ایس لگا دیا. آپ نے جی پی ایس لگا کر کے پہلے پوچھتا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے آپ کا، اس کے بعد پوچھتا ہے ڈیسٹینیشن کدھر ہے، اور جیسے آپ نے ڈالا اب یہ جو راستہ بتا رہا ہے وہ کانسٹنٹ آپ کو واچ کر رہا ہے. اگر ایک جگہ آپ غلطی کرتے ہیں تو کہتا ہے you went wrong، تو پھر آپ کو 3 مرتبہ صحیح کرنے کے بعد پھر سیدھے راستے پر آتے ہیں، 3-4 مرتبہ. اسی لیے زندگی میں بھی ایک غلطی کریں پھر 3 صحیح چکر چلائیں گے تو پھر صحیح راستہ ملے گا، اس کے بعد سیدھا راستہ ملتا نہیں. اس راستے کو کہتے ہیں سلک.
سالک کون ہے؟ چلانے والا، خود گاڑی جو چلا رہا ہے اس کو کہتے ہیں سالک۔ مسلک کیا ہے؟ یہ راستہ ہے۔ مسالک کہتے ہیں مثلا وہابزم ایک مسلک ہے، صوفیزم ایک مسلک ہے، شیعزم ایک مسلک ہے۔ مسلک کے معنی راہ کو بتانے والا طریقہ۔ تو دین ایک ہے، مسالک الگ الگ ہیں۔ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سالک راہ خدا، اگر ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تو اللہ کی طرف اسٹرگل کر رہا ہے، تو مسلسل تیرا راستہ جو ہے اللہ کی طرف ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو تم سالک ہو۔ کیسے سالک بننا چاہیے، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ سورہ الحم میں سالک ہے بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تحمید ہے، تمجید ہے، تکبیر ہے، اس کے بعد قبول کرنا ہے اللہ کی مالکیت کو، ربوبیت کو، اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، ایاک نعبد، پھر یہ کہنا کہ نستعین، پھر بھی میں کسی کی مدد نہیں چاہتا سوائے تیرے، یہ سالک ہو گیا۔ اور کون سا راستہ اختیار کریں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ قرآن پھر آگے بتاتا کن کن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا میں۔ اگر قرآن مجید ایک طرف قرآن ہے، ایک سورہ الحم ہے، جس طرح سے ابن عباس کے سامنے مولانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر کی ہے، کتنی مرتبہ آپ لوگ علماء سے سنا ہے، ممبر سے، اسی ممبر سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ مولانا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ امام مولانا نے فرمایا ابن عباس اگر یہ رات محشر تک اسٹریچ ہو جاتی تو میں یہ فضائل کو کم نہیں کر سکتا تھا، اتنا زیادہ فضائل۔ بس اتنا سمجھ لو کائنات میں جو کچھ ہے سورہ الحم میں ہے، سورہ الحم میں جو کچھ ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ انا النقطۃ تحت الباء، میں ہوں حیدری۔ عجل فرجهم۔ اگر ہم لوگ اس سورہ کی فضیلت سے اور واقف ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت زیادہ، وہ نہ صرف عالم، صدر المتعلحین شیرازی، ان کی کتاب کے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، اور نہ صرف وہ عالم تھے بلکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے سورہ الحم کے بارے میں فرمایا کہ ایک جہان بزرگ ہے، ایک یونیورس ہے جو بڑی ہے، ایک یونیورس ہے جو چھوٹی ہے۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ انسان تو بڑا ہے، یہ کائنات چھوٹی ہے، یہ کائنات جو ہے چھوٹی ہے، تو بڑا، یہ بڑپن تم میں ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے سورہ الحم کو، سورہ الحم جو چھوٹا ہے لیکن یہ بڑی کائنات رکھتا ہے، یہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو سورہ پورے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی لیے مبدأ شناسی انسان کو سمجھنا بھی ہو تو اسی سورے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے کئی نام بتائے گئے ہیں اور ان ناموں کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نام ہے اس کا ام الکتاب، کتاب کی ماں، اور ام القرآن دوسرا جو نام دیا بتایا گیا ہے، ام القرآن، قرآن کی ماں۔ سورہ الحم بہت سی روایتیں اس بارے میں موجود ہیں۔ اس کے 3 حصے ہیں جیسے یہ بتایا گیا، مبدأ شناسی، معاد شناسی اور رہبر شناسی۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے وعجل فرج، مولا نے فرمایا یہ 3 پوائنٹ کا جاننے والا ہی انسان کہلایا جا سکتا ہے۔ تجارت میں ہو یا جیسے ممبر ہے، ہم نے بتایا تھا گزشتہ سال ہم نے 3-4 سورے کی تفسیر کی ہے۔ ابتدا جہاں سے کر رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، انتہا کہاں جا رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ الحم یہ تینوں چیزوں کو بتاتا ہے، ابتدا بتاتا ہے، ہمارا راستے کو بتاتا ہے،
ہم کس طرف جا رہے ہیں وہ بتاتا ہے. دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب اور تیسرا نام ہے سبع مثانی. سبع کہتے کیا؟ 7 کو، 7 کو. مثانی ٹوائس یعنی ایک نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جانے والا کم از کم یہ سورہ ہے. 4 رکعت نماز میں، چاروں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن پہلے 2 رکعت میں یہ سورہ کا پڑھنا واجب ہے. اسی لیے سب ان ناموں کو جیسے کہ خود قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ سبع مثانی کیا ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. اس میں بھی بحث، بہت اچھی بحث ہے کہ اس کی 7 آیتیں کون کون سی ہیں. شروع کریں آپ لوگ، کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت پورے مسالک میں، سنیوں کے پاس بھی شیعوں کے پاس بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے قرآن کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسی لیے ہمارے ہاں مومنین کے پاس ہے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نشانی ہے مومن کی، بلند آواز سے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ قائل ہیں کہ بسم اللہ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اگر کسی سورے میں الگ بھی کر دیں لیکن سورہ الحمد میں کوئی الگ نہیں کر سکتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں سے یہ جو پوری آیت ہے ایک ہی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایک ہی سانس میں تولا بھی ہونا ہے، تورا بھی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانا ہے، بخاری میں اور تفسیر کبیر آپ کی بہت سنی بھائیوں میں بہت بڑی مانی ہوئی تفسیر ہے، اس میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کی ہے. بیان موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے کا جز ہے، لیکن بعض متعصب نے اس سورے کا جز نہیں مانا ہے بسم اللہ کو. تو نہیں مانا ہے تو پھر 7 آیتیں کیا کیا انہوں نے؟ کہاں سے لا 7 آیتیں؟ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 آیتیں دیں اور قرآن دیا. یہ پھر 7 آیتیں کیسے بنائے انہوں نے؟ آخری آیت کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الگ کر کے انہوں نے 7 آیتیں بنائی، مگر میجورٹی اہل اسلام اس سورے کو 7 آیتیں مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سرکار کی حدیث ہے کہ ہم نے آپ پر یہ، اللہ نے آپ پر یہ عنایت فرمایا ہے، یہ سورہ الحمد دیا ہے. تو جس طرح سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، اللہ نے بڑا احسان کرم نوازی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مومنین کے لیے بھیجا ہے. جس طرح سے کرم نوازی نبوت کے ساتھ ہے، اسی طرح سے کرم نوازی اس سورے کے نزول کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب یہ نام کے ساتھ ہم اس کے بعد ختم کریں گے اس لیے کہ ٹائم ہو رہا ہے. الشفا و شافیہ، اور ایک نام ہے اس سورہ الحمد کا شفا بخش، شفا اور شافیہ. اس بات کو بھی ہم لوگ ذرا سا اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. جیسے کہ اسٹارٹنگ میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ جو ہے مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن کب؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مریض ہوا ہے اس کو سورہ دم کر کے زندہ کر دیں گے؟ نہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے جاؤ ہاسپٹل، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جاؤ علاج کرو، اس کے بعد سورہ پڑھو. یہ دونوں ساتھ ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا سے زیادہ کوئی حکیم نہیں تھا، کوئی زیادہ عالم نہیں تھا، اور جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ زخمی ہوا ہے. لانے والا کون ہے؟ امام ہے. کون ہے؟ امام حسن. آنے ہونے والے امام ہے.
امام لا رہے ہیں کس کو؟ حکیم کو. ایک ذرا یہ عجیب و غریب بات ہے بھی، جب خود امام جانتا ہے کہ اس کا بعد میں کیا ہونے والا ہے، جرہ کو لایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اس دنیا کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرو گے، ایک ناسوت ہے، ایک ملکوت ہے. ناسوت میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہ جسم جو ہے مادی ہے، اس کا علاج مادی پہلے تلاش کرو. اس کے ساتھ صرف مادی سے کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی. یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلو. جو ایک روایت کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بخار آیا تھا، پایا تو انہوں نے کہا جس نے بخار دیا ہے وہی علاج کرے گا، وہی شفا دے گا. وہی آئی، جو بخار دیا ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ تم حکیم کے پاس جاؤ. اور حضرت ابراہیم کی زبانی قرآن میں یہ آیتیں ہیں، اذا مرضت وہو یشفینی، جب میں مریض ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس کے معنی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے. اور اس میں ایک جگہ اور بھی ہے، قرآن سورہ یوسف کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومن مشرک بھی ہیں. یہ لیجئے، مومن مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا کسی نے ہم کو تھوڑا سا مدد کی، اگر آپ نہ ہوتے تو میری زندگی نہیں ہوتی. بہت اچھا ہے، بولنا اچھا، لیکن یہ شرک ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو میری زندگی نہ ہوتی، کینیڈا نہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے آپ کو جس کے ذریعے سے مجھے، اگر ہاسپٹل میں گئے، ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر if you were not there I would have been perished، تم نہیں ہوتے تو میں ختم ہو جاتا. غلط، یہ شرک ہے. یہ کہیں کہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے شفا عنایت کی. تو اسی لیے مومن جو ہے، جہاں مومن ہے اپنی زندگی میں کئی بار شرک کرتا ہے، ایسے جملے استعمال کرتا ہے جو اللہ کی توحید کے خلاف ہے. سورہ الحم شافی ہے، مولا نے جواب دیا ہے. قرآن شافی ہے، کس کی شفاعت کرتا ہے، کس کو شفا دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا دلوں کے امراض کو. یہ دلوں کا مرض کیا ہے؟ سب سے بڑا مرض شرک ہے. اس شرک سے اگر تم علاج چاہتے ہو تو یہ سورہ الحمد ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اگر کوئی سوالات ہیں تو کر لیجئے، اس کے بعد پھر دو چار جملے مسائل کی بولیں گے. جی یہ جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے، ہمارے جاہلی مذہب، ہمارا یقین ہے مولا علی کا مذہب ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہی دلیل دی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر آپ مولا علی علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ بہت بڑی ہے کہ سب سے بڑا یہ دلیل. اسی کا جواب اسی سورہ میں موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں پر کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھے راستے کی ہدایت فرما. سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، سورہ نہیں ختم ہوا. اس کے بعد کہہ رہا صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ. یہ کیا چاہوں ہے؟ ان لوگوں کو کیوں؟ اللہ کی عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں گھسڑ رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی، اگر اللہ کی خالصتاً عبادت ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم آ نہیں سکتے جب تک کہ یہ تم اگر سالک ہو، یہ سالکین کے ساتھ آنا پڑے گا. یہ لوگوں نے نقوش چھوڑے ہیں اپنی زندگی میں، وہ نقوش پر چلو گے تو تم مجھ تک پہنچ سکو گے. اگر تم نہیں پہنچو گے تو نہیں. آج کے ابھی حال ہی میں یہ غزہ کے مسئلے میں کئی نوجوانوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے. غزہ کے سنی نوجوان آج ہم حق جانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان علی بالحق ولی اللہ. اب صاحب باقاعدہ لکھا ہے ہم کو اب یقین ہو گیا ہے کہ علی حق ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اللہ آج اس سے اور بھی پتہ چلتا ہے کہ حکمت عملی جو اسلام نے بیان کیا ہے، 80% عرب جوان مائل ہو چکے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف. انشاءاللہ شیعہ ہوں گے.
اسی اس میں افریقہ میں 60 ملین شیعہ ہوئے ہیں اسی 45 سال میں. تو یہ جو یا علی جو ہے اگر اللہ کو ہٹا کر کے یا علی ہے تو شرک ہے. تو اللہ ڈاکٹر یہ بول رہا ہے تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا انجیکشن لو یا یہ گولی کھاؤ. گولی سے بھی شفا ہے, یہ انجیکشن سے بھی شفا ہے. تو یا علی بھی وہ شفا کا ایک ذریعہ ہے. تو اگر ہم اللہ کی ذات کو ہٹا کر کے یا علی کہہ رہے ہیں تو وہاں پر شرک ہے. کوئی شیعہ نادان سے نادان شیعہ سے بھی پوچھیں آیا تم یا علی کہہ کر کے علی کو اللہ کو مائنس کر رہے ہو, کوئی شیعہ نہیں کہے گا. مائنس اللہ نہیں ہے, اللہ تو آئی ہے. اللہ اگر مدد کرتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ اپنے اولیاء کے ذریعے سے. ایک آیت بہت اچھی آیت ہے ماشاءاللہ, مولانا تشریف فرمائے, سورہ فالمدبرات امرا, بہت خوبصورت. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر کیا ہے؟ جب وہ کن کہتا ہے یہ کن ہو جاتا ہے. یہ کن کہنے کے بعد کیا سلسلہ ہے یہ آیت میں ہے, فالمدبرات امرا, اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے فرشتے موجود ہیں. اللہ جب کن کہتا ہے تو یہ کن کے ساتھ اللہ کے فرشتے کام کرنے لگتے ہیں, جو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لائے. مثلا یہ بارش کے قطرے جو گرتے ہیں قطروں کی صورت میں نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے بارش اوپر جو ہے قطرے نہیں ہیں, برف کے تودے ہیں. یہ بادل جو ہیں برف کے تودے ہیں, جب گرتے ہیں تو جیسے چھلی بناتے ہیں. یہ نرم کر کے تاکہ پھلوں پر یا انسانوں پر نقصان نہ دیں, اتنا نرم کر کے. حدیث میں ہے کہ ہر قطرے پر فرشتہ ہے, ہر قطرے پہ فرشتہ ہے. تو یہ فرشتے اتارتے ہیں. تو اللہ کا امر بغیر فرشتے کے اترتا نہیں ہے. تو فرشتوں کے استاد صلوات پڑھیے محمد عالم اللہ. عجل فرج. الحمد تو ہم لوگ کو پارٹ ہے نا, پارٹ آف قرآن. تو پھر جب آپ نے بات کی کہ ایک طرف قرآن رکھتے ہیں اور دوسری طرف الحمد, تو اسی لیے قرآن خود کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو تحفے دے رہا ہوں, 2 تحفے دے رہا ہوں. ایک تحفہ جو ہے قرآن کی صورت میں, ایک تحفہ جو ہے سورہ الحمد کی صورت میں. یہ دونوں ملا کر کے ایک ہی قرآن ہے. لیکن اس قرآن کا پورا ایک طرف ایک حصہ رکھ دو تو دوسرا حصہ سورہ الحمد ہے. یہ سورہ الحمد بالکل ویٹی ہے اسی طرح سے جیسے اس کی وجہ ہے میں نے جس طرح سے بتایا. پورے قرآن اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ پریفیس ہوتا ہے, فارورڈ ہوتا ہے, جس کو ہم لوگ کیا کہیں دیباچہ ہے, پیش لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں. ہر کتاب کے سامنے پیش لفظ ہے. قرآن کا پیش لفظ ہے. پیش لفظ کیا ہے؟ اس سورہ الحمد میں. پورے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن نے بتا پورا نچوڑ کرو تو یہ سورہ الحمد. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو قرآن ہے, تو قرآن کو ملا دو تو یہ سورہ الحمد. تو یہ سورہ الحمد جو ہے الگ سے قرآن نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ہے, مگر اتنا وزنی ہے کہ 7 بار قرآن ایک طرف, ایک سورہ الحمد ایک طرف. جی اچھا ہے, اچھا کم از کم پڑھتے رہیں, لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا بھائی. جی میں ایک مرتبہ لندن میں بہت زمانے پہلے اشرا پڑھ رہا تھا, یہ حدیث پڑھی میں نے کہ روزانہ جو ہے 10 آیتیں پڑھنا چاہیے. نوجوان آج کل کے ماشاءاللہ کیسے ہیں, وہ بریو بھی بہت ہوتے ہیں. تو بیچ میں سے مولانا کہا آئی ڈو ریسائٹ مولانا. میں اس وقت میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ 50 آیتیں کم از کم پڑھنا چاہیے. 50 آیت حدیث میں ہے کہ 50 آیتیں. اب میں ذرا سا ریڈیوس کر کے 10 پہ آ رہا. تو اس نے ہاتھ اٹھایا, مولانا آئی ڈو ریسائٹ. میں نے کہا کیسے؟ بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز میں کم از کم جو 2 سوریں پڑھنا ہی ہے. ایک سورہ الحمد ہے, چھوٹا سورہ 3 آیتوں کا, کوثر ہے. 5 مرتبہ نماز ہے, 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 5 10 ہو گئے 50. روزانہ جو ہے میں 50 آیتیں پڑھتا ہوں. تو بہت اچھی لاجک ہے. میں نے اس پہ جواب دیا, تم نمازی یہ کہہ سکتے ہو پروردگار میں 50 آیتیں پڑھتا تھا, لیکن بے نمازی تو اس سے بھی گیا.
سوال پڑھیے. اور کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر تو آگے بڑھیں. دو جملے مصائب کے. میں کراچی میں ایک سال